بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو صورت ہم نے پڑھی سورۃ البلد، اب اس کے بعد جو اگلی صورت ہے، اور یہ ساری صورتیں مکی ہیں، اور اس میں بھی جو آخری یعنی صورت کے جو آخری لفظ ہیں، آیتیں ہیں، جو آخری آیت کا آخری جو لفظ ہے نا، اس کے اندر ترنم بھی ہے اور سجا بھی ہے، اور بہت کمال کا ہے۔ اب ذرا پڑھ کر دیکھیں، ہمارے قاری حضرات بہت دفعہ اس صورت کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل طرز ایک جیسی ہے، اور آخر میں چونکہ ہا ہے نا، تو اس سے سانس نہیں ٹوٹتا۔ یہاں پر سانس ٹوٹنے کی جو دوسری صورتیں ہیں اس میں تھوڑا مشکل زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر والشمس وضحاها اور اس کے بعد اگلا شروع کر دیتے ہیں، تو سانس تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے یہاں بڑا قاری وہ ہوتا ہے جو جتنا لمبا اس کا سانس ہوتا ہے، جتنا لمبا ہو، اور پڑھ نہیں سکتے، ورنہ وہ 2-3 پارے بھی پڑھ لیتے تو کہتے کہ دنیا کا سب سے بڑا قاری ہے یہ، یعنی ہم لفظوں کو نہیں دیکھتے، اس کی ادائیگی مطلب نہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اصل یہ ہے کہ کتنا خوبصورت اس کی ترنم کیا ہے، آواز کتنی، اور وہ کتنا اس کا لمبا جو ہے نا وہ سانس ہے۔ اس لیے یہ مصر میں یہ انڈسٹری بہت پروان چڑھی اور چڑھ رہی ہے اب بھی، اور اس کی ابتدا تو قاری عبدالباسط سے ہوئی، اور وہ اچھے قاری بھی تھے، لیکن وہاں پر بہت پروان چڑھی، اب بھی چڑھ رہی ہے، یعنی پوری دنیا میں لوگ جاتے ہیں، مطلب وہ میں یعنی مختلف ملکوں میں رہا ہوں، ہم نے بھی دیکھے جس کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے بھی اور دیندار بھی نہیں، لیکن اس کی آواز اچھی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ صورتوں کی ٹریننگ کر لوں اور بڑا قاری کے طور پر مشہور ہو جاؤں، اور وہی صورتیں پڑھنا آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی بہت بڑے قاری حافظ علامہ کچھ اس ٹائپ کے کچھ بھی نہیں ہوتے، تو کاروبار ہے، چونکہ جیسے ہمارے نعت خانوں کی انڈسٹری بڑی پاکستان میں پھلتی پھولتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو وہاں پر یہ ہے۔ اس کی بنسبت سیریا میں ایسا نہیں ہے، شام میں ایسا نہیں، شام میں جو ہے نا وہ لفظوں کی ادائیگی پر بہت توجہ دیتے ہیں، بہت، طرز کی طرف بالکل نہیں، اور سعودیہ میں بھی ایسا نہیں، سعودیہ میں بھی نہیں، وہاں پر ان کی حضر بہت کمال کی ہے، بہت اچھی ہے، طرز ان کے ہاں بھی نہیں۔ تو یہ انڈسٹری جو ہے نا یہ مصر میں بہت پھلی پھولی ہے۔ تو یہ بہرحال والشمس وضحاها، وضحاها، شمس کی قسم، سورج کی قسم، اور اس کی روشنی کی، ضحا، یہ لفظ ہے ضحا، والضحا ہے نا ایسے، ضحا یہ ایسے ہے، ضحا مطلب روشنی کی، اور ضحا کا جو وقت ہے نا چاشت کا ہے، یعنی تھوڑی دیر بعد جو وقت ہوگا نا، جب تھوڑا سا سورج اوپر آ جاتا ہے تو یہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضحا، یعنی سورج ٹھیک طریقے سے نکل آتا ہے، اس کی قسم۔ سورج یعنی سورج چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور نشانیوں میں سے نشانی بھی ہے سورج، اور یقیناً ہے، یعنی آج ہم اگر دیکھیں تو ہمیں آج جس طریقے سے پہلے تھا نا، آج ہمیں اس سے زیادہ اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارا یہ نظام شمسی سارے کا سارا کس پہ چل رہا ہے؟ سورج کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور سورج ہی ہے وہ جو اپنے سیاروں کو گھما رہا ہے، وہ سورج ہی ہے جو ہماری زمین اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور وہ چاند بھی اسی کی وجہ سے ہے، اور یہ سارا ہمارا جو سسٹم یہاں پر موجود ہے۔ اور جب قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے بار بار، یعنی وہ بہت ساری صورتوں میں ہے، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ۔ اچھا وہ نہیں ہے، اذا الشمس كُوِّرَتْ، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تکویر، اور پھر کیا ہے؟ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہاں پر واو ہے، اور جب سیارے، اور یہ سیارے جو ابھی ہیں، اور یہ جھڑ جائیں گے، اور ایسا ہی ہوگا، ایسا ہوگا نا، جب
یہ جو ثقل ہے، یہ گریوٹی، یہ ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ سب ختم ہو جائے گا۔ اور آہستہ آہستہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سورج کے اندر جو طاقت ہے اپنی، وہ ابھی جوبن پر ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وہ ڈھلنا شروع ہوگی۔ تو ڈھلنا شروع ہوگی کا مطلب اس کی تپش کم ہوگی، اس کی گریوٹی میں کمی آئے گی، اور آخر میں کیا ہوگا؟ بلیک ہول ہو جائے گا یہ۔ بلیک ہول کے بعد اس کی کشش ختم ہو جائے گی اور پھر سب کچھ ختم، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ قیامت کبریٰ نہیں ہوگی۔ قیامت کبریٰ تب ہوگی جب اس کے علاوہ باقی سیارے بھی ہیں۔ یہ تو ایک سورج ایک سیارہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور پھر جی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سیارہ سارا چلنا ہے اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار کہتے ہیں اونٹنی کے 10ویں، اونٹنی جب 10ویں ماہ میں ہو، عشار اشر سے 10واں، تو اونٹنی جب 10ویں ماہ میں ہو، مطلب ابھی اپنا بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عُطِّلَتْ مطلب وہ ویسے تعطیل سے ہے، چھوٹ جائے گی، بھاگ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، میں اصل میں حافظ نہیں ہوں نا، وحوش وحشی جانور، حشرت جمع کر دیے جائیں گے، حشر ہے نا جمع۔ اور پھر اس کے بعد جی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، پانی ابل جائے گا۔ اور پھر وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور نفسوں کو، جانوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی روح اس میں پھونک جائے گی، واپس انسان آ جائے گا قیامت۔ اب یہ دیکھیں ذرا قیامت کا منظر کیسے ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ہمارے سامنے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت جو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں بیان فرمایا۔ وہاں پر قیامت کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شمس کا، اور یہ میرے خیال میں اگر ہم اور آپ غور کریں نا سورج پر اور ان نشانیوں پر اور ان آیات پر، تو ہمیں ٹھیک طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک طریقے سے۔ یعنی یہ آج بھی جو اب بھی عقل، انسانی عقل عاجز آ گئی، مشینری عاجز آ گئی، وہ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے سامنے کہ یہ دنیا ہے کیا، اس کے بعد کیا ہے، اور پھر سیارے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بعد بتا دیا کہ وہ ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور حضرت عائشہ کی حدیث بھی ہے کہ ایک نیزے کے قریب سورج آ جائے گا۔ وہ یہ سورج نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کون سا سورج ہوگا کہ وہ اس میں کہا نا 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال ایک دن ہوگا، تو وہ سورج کچھ اور ہوگا، مطلب ایک دن 50,000، مطلب وہ سورج نیچے بھی ہوگا، مطلب گرمی بھی ہوگی۔ وہ سورج اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر یہ چاند بھی نہیں ہوگا، یہ زمین بھی نہیں ہوگی، اور یہ نظام بھی نہیں ہوگا، تو 50,000 سال کا ایک سورج ایک دن، تو کیسا دن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اور سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ کیا روشنی ہے سورج کی، ذرا تھوڑی سی مدھم ہو جائے تو ہماری حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اب تو بجلی آ گئی، ورنہ جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو پوری دنیا مغرب ہوتے ہی بالکل تھم جاتی تھی، پوری دنیا۔ اب بھی ایسے ہے، ہمارے یہاں کراچی میں یہ روشنیوں کا شہر ہے، اگر آپ ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں جائیں آپ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ پچھلے 1-1.5 سال پہلے میرا جانا ہوا بہاولپور میں، تو کوئی کام تھا وہاں پر صبح، تو شام کو میں نے کہا کہ چلیں ابھی تھکے تھکے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، اور شام کو کپڑے وپڑے استری کروا لوں گا اور کوئی کام۔ تو مغرب ہوتے ہی پتہ چلا ساری مارکیٹیں بند، کچھ بھی نہیں، ایسے بالکل جیسے ہمارے ہاں کراچی میں 2-3 بجتے ہیں نا رات کو کہ روڈ پہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اور بالکل کتے اور سامنے روڈوں پر بھونک رہے ہیں، مغرب ہوتے ہی۔ اچھا والقمری، تو یہ ایسا ہے، والقمری اذا تلاہا، اور چاند کی قسم کہ اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے چلے۔ تلا یتلو، تلاوت کا مطلب تلا
अत्ताली, हम अरबी में कहते हैं अत्ताली यानी नेक्स्ट, हम कहते हैं ना उर्दू में नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए क्या कहते हैं? ताली, अत्ताली, इसके बाद वाला। तो तला यानी पीछे चला, इज़ा तला हा, और ये क्या होगा? ये होगा तला, यूं यतलू, किसके पीछे चला? सूरज के, यानी सूरज जाता है और चांद आ जाता है। तला यतलू तिलवन, अच्छा हो सकता है मसदर दो हो, नहीं ये क्योंकि एक एक लफ्ज़ के दो दो चार चार मसदर भी होते हैं, तो मतलब वही है बहरहाल। वन्नहारी, और दिन की कसम, इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम के जब वो उसको रोशन कर दे। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इसके मर्जे निकाले हैं। यानी ऐसा नहीं है, आप अगर हम हमारे ज़माने की बात करें, आप कहें कि देखें ये तो बिल्कुल बात साइंस की उल्ट हो गई कि दिन ने सूरज को कैसे रोशन किया, सूरज ने दिन को किया, बात तो ऐसे है। और एक बात तो ये आपके जहन में रहे, और जो मैं आम तौर पर भी कहता रहता हूँ और सबको मालूम है खैर, कि ये साइंस तजर्बात का नाम है, और हम किसी तजर्बे पर पहुँचे, किसी थ्योरी पर अगर हम पहुँचे तजर्बे की बुनियाद पर, और हो सकता है कि आगे चलकर ये थ्योरी गलत हो जाए, मुमकिन है, क्योंकि ये तजर्बे होते रहते हैं। जो अल्लाह ताला का कलाम है वो गलत नहीं हो सकता। हमें हो सकता है कि आयत के समझने में मसला हो या उस थ्योरी में मसला हो, लेकिन हमारे उलमा ने बहुत पहले ही जिक्र कर दिया था, और अल्लामा इब्न कसीर ने कहा कि इस हा का जो मर्जा है वो है अर्द। अल्लामा इब्न कसीर अब जनाब वो 6वीं हिजरी के आलिम हैं, 7वीं के, तो उन्होंने कहा, तो यानी ये सबको उस टाइम भी मालूम था कि इसका जो मर्जा है वो सूरज नहीं है। तो वन्नहारी, और दिन की कसम कि उसने रोशन कर दिया ज़मीन को, यानी दिन जब सूरज यानी दिन जब आता है तो ज़मीन रोशन हो जाती है। या फिर इसका मर्जे है मज़लमातुन या जुल्मतुन, आप जुल्मतुन कहिए, ये अंधेरा, जुल्मा माना क्या है? अंधेरा। और दिन की कसम कि उसने अंधेरे को रोशनी में तब्दील कर दिया। वाज़ेह हो गई ना ये बात? वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, और रात की कसम के जब उसको छुपा ले, सूरज को छुपा ले, यानी रात आती है तो सूरज चला गया। वस्समाई, हाँ अब ये तो यानी जब छुपा ले उसको, यानी ये सूरज ही है, यहाँ पर सूरज ही है, शम्स है, यहाँ पर शम्स ही है। वस्समाई, और आसमान की कसम, वमा बनाहा, इसके दो बातें हैं, हम इसको मज़दरिया बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आसमान की कसम और उसको बनाने की कसम, अभी तरकीब में पता चलेगा। और अगर माँ को अल्लाज़ी के माना कर दें, मौसूला बना दें, तो इसका माना फिर अल्लाह ताला होगा। आसमान की कसम और उसकी कसम कि जिसने उसको बनाया, तो दोनों माने ठीक होंगे, मज़दरिया या फिर मौसूला। वल अर्दी, और ज़मीन की कसम, वमा तहाहा, और जिसने उसको बिछा दिया, यानी बज़ाहिर बिछी हुई है, हम उसके ऊपर चल रहे हैं, अगर ऐसा ना होता तो फिर इंसान का उसके ऊपर रहना बड़ा मुश्किल था। और फिर व नफ्सिन वमा सव्वाहा, और उसमें भी वही माँ वाली बात होगी, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, यानी आयतों का माना भी देखें और आयतों के लफ्ज़ों की तरफ भी तवज्जो करें और ख़ूबसूरती पढ़ने में भी देखें, और दिल चाहता है कि आदमी इसको पढ़ता ही रहे। ये जो आयतें हैं ना आखिर की, इस तरह की दिल चाहता है कि आप यानी इसको पढ़ता ही रहे आदमी। यानी वो कुछ आयतें ऐसे याद हो गई, मेरी अपनी भी आदत हो गई कि जब भी यानी मेरी खुद तवज्जो भी नहीं होती, मैं बहुत दफ़ा यही गुनगुना रहा होता हूँ, दोहरा रहा होता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है
کہ آپ ذرا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ سوچنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ آیتیں ہیں. افلا یتفکرون افلا یتدبرون، یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار دعوت دی، سوچ و بچار کی دعوت دی. تو آپ بھی ذرا اس کو اکیلے میں بیٹھ کر ذرا کبھی سوچیں، قرآن پڑھیں اکیلے میں بیٹھ کر. یعنی اکیلے میں بیٹھنے کا مطلب یہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، آرام سے بڑے اس کو لفظوں پر توجہ دیں، اس پر غور کریں، تو دیکھیں کتنا لطف آئے گا انشاءاللہ تعالی. اب ذرا نحوی ترکیب کی طرف آئیے، اور ٹائم ہمارا کافی ہو گیا. تو واو آپ کو معلوم ہو چکا کہ واو کیا ہے، قسمیہ ہے. اور اس سے پہلے جو متعلق ہوگی یہ کس کے ہوگی؟ اقسموں کے. اور الشمس سے کیا ہوا؟ یہ ہوا مجرور، مجرور ہے قسم کی وجہ سے، واو قسمیہ کی وجہ سے. اور علامات جر کسرہ ظاہرہ ہے آخر میں کیونکہ اس میں مفرد ہے یہ. اور واو حرف عطف اور معطوف علیہ الشمس. اور ضحیٰ کیا ہوا؟ معطوف. تو کیا ہوا؟ مجرور، معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور. اور علامت جر کیا ہوگا؟ کسرہ مقدرہ تقدیری ہوگا. کس کی وجہ سے؟ تعذر کی وجہ سے. اور یہ مضاف ہے. اور ہا ضمیر مجرور متصل مبنی سکون پر مضاف الیہ، ایسا ہے نا. اور مرجع اس کا کیا ہوا؟ شمس ہوا. تو جار اپنے مجرور سے مل کر کہیں گے متعلق، جار مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہو گئے شمس پر. والقمر اور چاند، تو واو پھر سے وہی حرف عطف ہے اور اس کا بھی معطوف علیہ وہی شمس. اور مجرور ہوگا. اور علامت جر کیا ہے؟ کسرہ ظاہرہ آخر میں کیونکہ یہ بھی اس میں مفرد ہے. اور اذا کیا ہے؟ ظرف ہے، لیکن اس کے اندر شرط کا معنی نہیں. یعنی شرط کا معنی نہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جب یہ ہوگا تو پھر وہ ہوگا، ایسا نہیں. بس جب کا معنی ہے، صرف جب کا معنی ہے. والقمری اور چاند کی قسم کہ جب وہ اس کے پیچھے چلا. اچھا یہ تلا جو ہے نا، آپ کو یہ نہ لگے کہ کہیں یہ مؤنث ہے تے کی وجہ سے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ یہ اصل میں یہ لفظ کا اس کا حصہ ہے. یعنی یہ مادہ ہے، تے لام اور واو، تا لام اور واو. اذا ظرف زمان، اذا ظرف زمان. اور اس کا محل کیا ہے؟ اس کا اپنا محل ظرف ہے نا، تو منصوب ہوگا. اور متعلق ضرور ہوگا، متعلق ضرور ہوگا چونکہ یہ ظرف ہے تو متعلق ہوگا. اور یہ متعلق ہوگا یہ اس اقسموں کی، کیونکہ جب یہ شرط کا معنی دے تو ہم کہتے ہیں کہ متعلق ہوتا ہے جواب شرط کے. ایسا ہوتا ہے نا جب شرط کا معنی ہو. اور جب شرط کا معنی نہ ہو تو پھر ہم اس کو کسی مناسب پیچھے لفظ سے متعلق کرتے ہیں. اب اس کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ اس کا تعلق یوں بنتا ہے، مجھے قسم ہے چاند کے سورج کے پیچھے چلنے کے وقت کی. سورج کے پیچھے جب چاند چلتا ہے نا اس وقت کی قسم، کیونکہ اذا کا معنی وقت کا کرتے ہیں نا ہم. اذا کا معنی کیا کرتے ہیں؟ اور جب اس کو مضاف الیہ بنائیں گے ہم اور تعویل مصدر کر کے اس کو مضاف الیہ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ وقت تلاوتی ہی، اس کی پیچھے چلنے کے وقت کی، یعنی چاند کے پیچھے چلنے کے وقت کی قسم. تلوہا اس کے پیچھے، ہاں تلو الآخر اس کے ایک دوسرے کے پیچھے. تو اذا متعلق کس کے ہوگا؟ اقسموں کے ہوگا. اور یہ مضاف،
हम्म हम्म असल में इसकी जो बराह रास्त इसका जो माना बन रहा है ना, इसका उसी से बन रहा है। हम्म हम्म ये वाला। हम्म नहीं, असल में जो बात है ना, यहाँ पर असल में बात है कसम की। यानी जो हम ज़रा देखिए कि हम बहुत दफ़ा ये करते हैं कि जो पिछला लफ्ज़ होता है ना, तो उसकी सिफ्त निकाल कर उसको मुताल्लिक़ करते हैं, ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पर असल जो बात है वो है कसम की। हम इसका जो माना हमारा दुरुस्त होगा वो कसम से ही होगा। अब ज़रा देखें कि मुझे कसम है चांद के उसके पीछे चलने के वक्त की, क्योंकि हम उस लफ्ज़ को कसम को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो इसका ताल्लुक़ बराह रास्त जो है वो उक़्सम से ही है। वाज़ेह है ना। अच्छा, ये मुज़ाफ़ हुआ और फिर तला क्या होगा? ये फ़ेल माजी है, तला, तला यतलू, तला फ़ेल माजी। और जी तला नहीं, ऐसे लिखा जाएगा, तला यतलू, काला यकूलो जो है ना, खड़ी ज़बर नहीं, मेरे ख्याल में ऐसे ही लिखते हैं हम, क्योंकि जब ये वाव के साथ आता है ना, इसको ऐसे ही लिखते हैं। हैक उसमें ऐसे लिखे हैं ना। अच्छा, खड़ी, हाँ, वो तो रहमान भी जैसे हम लिखते हैं ना, अभी मैंने लिखा था, उसमें कोई फ़र्क नहीं, वो उसका कुरान शरीफ का अपना रस्मुल ख़त है। यानी जैसे हम रहमान लिखते हैं, रहमान में क्या लिखते हैं? मीम के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं। लेकिन हमारा जो अरबी का अभी जो जदीद रस्मुल ख़त है, यहाँ तक के जो अरब मुफ़क्किरीन हैं वो ये कहते हैं कि तमाम लफ्ज़ों को जैसे वो पढ़े जाते हैं वैसे लिखा जाए। हाज़ा को भी कहते हैं, और बहुत सारे हमारे एक बहुत मशहूर डॉक्टर मोहम्मद अली सुल्तान, हमारे बहुत सारे असातिज़ा के उस्ताद थे, वो कहते थे हाज़ा भी ऐसे लिखा करें। हाँ, हाज़ा भी ऐसे लिखें, जैसे पढ़े जाते हैं वैसे लिखें आप। ये वो कुरान का है, कुरान के रस्मुल ख़त को अपनी जगह रहने दें, क्योंकि उसमें है कि वो तौक़ीफ़ी है कि ऐसे ही लिखा गया हुज़ूर के ज़माने में और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे था, और उसमें कोई भी बात है उसको रहने दें और बाकी लफ्ज़ों को ऐसे। तो अब मैं भी बहुत दफ़ा ये कहता हूँ कि अब्दुर्रहमान ऐसे लिखें आप, अब्दुर्रहमान ऐसे लिखें, और ऐसे ही लिखते हैं हम। लेकिन कुरान का लफ्ज़ है चूँकि, तो वहाँ पर हम अर्रहमान वैसे लिख देते हैं, कुरान जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, वरना उसको ऐसे लिखे। तो बहरहाल तला क्या हुआ? फ़िल माजी है और मबनी है फ़तह मुक़द्दरा पर, ताज़ुर की वजह से। तला, फिर या वापस आ जाएगी, तला ताला या वापस आ जाती है, और अलिफ पहले से है ना इसके अंदर। रमा, रमा या ऐसे है ना, रमा का क्या है? रमा या है ना। हाँ, रमा, रमा या, बका, बका या, यानी चूंकि वो पहले से अलिफ तो है, अगर फिर भी छोड़ देंगे तो वो पता नहीं चलेगा। और हा ज़मीर क्या होगी? ये मनसूब मुत्तसिल, लेकिन इसके अंदर एक और ज़मीर है जो फ़ाइल बनेगी, हुआ है जो लौटेगी कमर की तरफ, और हा ज़मीर मनसूब मुत्तसिल फ़ी महल नस्ब मफ़ूल बिही, और मर्जे हो गया उसका शम्स। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मिलकर, ये जो फ़ेल है, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बनकर तावील मस्दर होकर महल होगा मुज़ाफ़ इलैह, महलन मजरूर है, मुज़ाफ़ इलैह होगा इज़ा का। और हमने क्या कहा? वक्त तिलावतिया,
وقت تلویہ، اس کا معنی وقت کرتے ہیں نا، تو اپنا اذا جو ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، چونکہ یہ ظرف ہے تو متعلق ہو جائے گا اقسم کی۔ واضح ہو گئی نا بات؟ والنہاری، اور واو پھر سے عطف ہوا شمس پر، اور النہاری معطوف علیہ، معطوف ہوا، معطوف، اور معطوف ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور علامات جر کسرہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ یہ اس میں مفرد ہے دن۔ اور اذا پھر سے وہی والا ہوگا جو یہاں پر ہے، ظرف بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور ساتھ ساتھ منصوب بھی ہے، اور مبنی علی السکون بھی ہے، اور جلا، جلا یجلی، یہ ہے باب تفعیل، جلا یجلی، چمکانا۔ ہم عام طور پر اس کا لفظ کو جو معنی استعمال کرتے ہیں نا، جلا، تجلیہ، اس کا مصدر ہے تجلیہ۔ تو کیا ہوگا؟ یہ فعل ماضی ہے اور مبنی ہے فتح مقدرہ پر تعذر کی وجہ سے، اور اس کے اندر فاعل ہوگا ہوا، جو لوٹے گا، مرجع ہوگا نہار، اور ہا ضمیر کا مرجع ہم نے کیا کہا؟ ظلمہ کر دیں یا ارد کر دیں۔ یعنی نکال بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا، لیکن وہاں پر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، اور کوئی ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارے انسانوں کی باتوں میں بھی ہوتا ہے، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اشارتاً ہم کسی کی بات کر جاتے ہیں لیکن اس کا نام نہیں لینا چاہتے، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہوں تبھی ہو، ورنہ اگر لوگ نہ سمجھ رہے ہوں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا، مخاطب سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ ہا ضمیر منصوب متصل مبنی علی السکون محل نصب مفعول بہ، تو جلہ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر محل جر ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا اذا کا، اور اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بھی اقسم کے ہوگا، کیونکہ یہاں پر بھی شرط کا معنی نہیں ہے، شرط کا معنی نہیں، شرط کا معنی یہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ پھر کیا ہوگا اس کے بعد، جب یہ ہوگا تو پھر ہوگا کیا؟ واللیل اذا یغشاہا، میرے خیال میں ٹائم پورا ہو گیا، تو یہ ویسے یہ بھی آسان ہے، اسی بالکل ویسے ہی ہے یہ بھی، لیکن آپ حاضری کے لیے آ جائیں۔